سرکار دو جہاں مدینہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی کر رہے تھے. اس کھدائی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف رکھتے تھے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ میرے پیٹ پر پتھر ہے, بھوک سے پریشان ہو, خندق کی کھدائی میں اب مجھ سے حصہ لینا بڑا دشوار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, وہ میرے صحابی اپنا حال تو تم بتا رہے ہو, لیکن یہ سرکار مدینہ اپنا حال کس سے بتائے؟ رسول اللہ کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے. اے میرے صحابی, تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے اور رسول اللہ جب دامن اٹھائے تو سرکار مدینہ کے پیٹ پر دو دو پتھر لگے ہوئے تھے, مگر آقا نے کسی سے نہیں کہا. حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھ لیا, بہت تیزی کے ساتھ اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا, وہ میری بیوی, خندق کی کھدائی میں رسول اللہ کے پیٹ پر دو دو پتھر ہے, میں نے دیکھ لیا ہے, اب کیا ہوگا؟ اگر کھانا ہے تو جلدی بنا دے, میں رسول اللہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں. اتنا سننا تھا. بیوی نے کہا, اے میرے شوہر, آج تو گھر میں کچھ نہیں ہے, آدھا کلو جو کا آٹا ہے, اس کو میں روٹی بناؤں گی, اور سنو ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو ذبح کر دو, سالن کا کام آ جائے گا. حضرت جابر نے فوراً بکری کے بچے کو ذبح کر ڈالا اور آدھا کلو جو کا آٹا اس کی روٹی بیگم نے بنانے لگی. صحابیہ نے بنانا شروع کر دی. اے میرے شوہر عبداللہ, اے میرے شوہر, اے جابر سنو, جا رہے ہو تو رسول اللہ کے پاس, وہاں پر بہت زیادہ صحابہ موجود ہیں, ذرا آہستہ سے دعوت دینا, اس لیے کہ آدھا کلو جو کا آٹا کوئی معنی نہیں رکھتا. حضرت جابر پہنچے رسول اللہ کے پاس, دھیرے سے جا کر آپ نے جواب دیا, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے. اے میرے دوستوں اور بزرگوں, جیسے کان میں سرکار مدینہ کی آواز جاتی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, او میرے صحابہ, آؤ, خوشخبری میرے صحابہ. تمام کے تمام صحابہ دوڑنے لگے. کیا بات ہے اللہ کے رسول, کون سی خوشخبری یا نبی اللہ؟ ارے سنو, جابر کے گھر میں تمام صحابہ کی دعوت ہے. ایک آدمی کے نظر ہے. اچھا یہ تو بات ہوا, ہم منیو اگر اچانک لے کے چل جائیں سے کوئی کے گھر ہے تو منیو کی عورت کچھ کہے لیں کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ ہم سٹائلے لے کے چلا والے گھر کے حال جانے لو, باقی نہیں. ارے بولو, کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ ہماری عورت تو کہہ دیتی ہے, کہیں آپ لوگ کی عورت نہ کہتی ہے. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس بات کو سنے کہ اللہ اکبر, ہمارے نبی نے تو تمام صحابہ کی دعوت کر دی. ایک جگہ چلیے نہار دعوت تھی, آج بھی ماشاءاللہ ہر جگہ دعوت چلتی ہے شادی بیاہ میں. ایک جگہ دعوت تھی, بڑا کنجوس آدمی تھا, اس کے گھر مہمان چلا. اب مہمان آیا تو اپنی بڑھیا سے وہ کہا, بڑھوا اے سن, کھانا مت بنائیے. مہمان لوگ بھی سنگ سنگ کھانا کھائی, کھانا بنائیے تو اب بیچاری بڑھیا ڈر گئی, لیکن چلاوا چل نہیں رہا تھا تو کھانا ملے گا کہاں سے. اب اتنی دیر ہو گئی, وہ تو کہہ کر چلا گیا, لیکن بوڑھی مائی نے ایک ہانڈی لی, چولہا گرم کی, چمچہ ڈالی اور چلانے لگی. ہریاں ہیں پھول متی بارش دن میں دھیکی ہے, ہریاں ہیں پھول متی بارش دن میں دھیکی ہے. مہمان لوگ کو آتا آج دائی ناکھی آئی کہا, جب بارش دن میں دھیکی ہے تو گرمائی کو آئی کھانا بنی کو دیا. مہمانوں رہے لوگ بھوانی پور کے, اے بڑھیا کیا اسی وقت سے کہہ رہی ہے, ہریاں ہے پھول متی بارش دن میں دھیکی ہے, ہریاں ہے پھول متی بارش دن میں دھیکی ہے. کوہنا ہون برہم بابا دوسرا لٹکی, اگر کھائے کوئی چارہ نہیں ہے, کھلانا پڑے گا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اب ذرا اس بات کو سنو. حضرت جابر وہاں سے آئے اور اپنی بیوی سے کہا, سنو, بڑا گڑبڑ معاملہ ہے. کہا کیا بات ہے؟ جانتی ہو, آہستہ کہا تھا, جیسی تم کہی تھی ویسے ہی میں نے کہا تھا, لیکن معاملہ کچھ الٹ پلٹ گیا ہے. کہا کیا؟ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو دعوت کر دی ہے. کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی نے تسلی دے دی. ماشاءاللہ, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مرد صحیح رہے گا تو بیوی اچھی ملتی ہے. اب دیکھیے صحابی کی بیوی کتنی تسلی دے رہی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے. او جابر بن عبداللہ, ہمارا کام تھا نبی کی دعوت کرنا, اور نبی کا کام تھا تمام صحابہ کی دعوت.
کوئی بات نہیں ہے۔ دسترخوان بچھایا گیا، تمام کے تمام صحابہ موجود ہیں، رسول اللہ موجود ہیں، اور سب کے سب کھانا شروع کرتے ہیں۔ سارے صحابہ کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کھانا جو کا تو ویسے ہی بچا ہوا ہے۔